بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اس طریق باطن میں سب سے اہم چیز نفس کی اصلاح ہے۔ اس طریق باطن میں یعنی تصوف، سلوک، احسان، تربیت، جو بھی نام رکھیں اس کو طریق باطن۔ طریق ظاہر یہ ہے کہ احکام شریعت کے مطابق ہمارے اعمال و افعال ہوں، یہ طریق ظاہر ہے۔ اور ایک طریق باطن ہے یعنی قلب بھی ہر قسم کے رذائل و مکارہ سے محفوظ ہو اور ہر قسم کی حمایت اور فضائل سے معمور ہو۔ اس طریق باطن میں سب سے اہم چیز نفس کی اصلاح ہے۔ خواہ کوئی مرید ہو یا شیخ، کسی شخص کو اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ایک مرید پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اسی طرح شیوخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے۔ اس طریق میں یہ اصلاح نفس کا ایک ایسا کام ہے کہ جو ساری عمر کا دھندا ہے، یعنی عمر بھر آدمی کرتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو۔ اس لیے کہ زندگی ہے تو نفس بھی ہے، نفس کے تقاضے بھی۔ جب تک زندگی ہے تب تک نفس کے تقاضے آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آخری سانس بھی کبھی وہ کسی نقصان میں مبتلا کر دے سکتے۔ اس وجہ سے یہ سب مشائخ فرماتے ہیں، حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں، اور گزشتہ سنایا تھا کہ حضرت تو خود اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں، میں تو ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہوں کہ اپنی فلاں کیفیت کو کیسے درست کروں اور فلاں کیفیت کو کیسے درست کروں، ہمیشہ اسے فکر کے اندر رہتا ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ ادھر ہٹو تم تھوڑا سا، ایک بالش چھوڑ کے بیٹھو، اب سیدھے ہوئے، سامنے والے ایک سائیڈ میں ہیں، پیچھے والے ایک دوسری سائیڈ میں ہٹے۔ اس طریق باطن میں سب سے اہم چیز نفس کی اصلاح ہے، یعنی خواہ کوئی مرید ہو یا شیخ، کسی شخص کو اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ایک مرید پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اسی طرح شیوخ، مشائخ پر بھی جو دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں، ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ اس طریق میں یہ اصلاح نفس ایک ایسا کام ہے کہ جو ساری عمر کا دھندا ہے، مگر افسوس ہے کہ اول تو آج کل شیوخ اپنے آپ کو اصلاح سے مستغنی سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اور جن شیوخ کو اپنے نفس کی نگرانی کی طرف کچھ توجہ بھی ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک دوسری کمی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے نفس کے متعلق ہر موقع پر اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہیں، اور خواہ ان کو اپنی باطنی حالت کے متعلق کتنا ہی بڑے سے بڑا اشکال پیش آئے، اور خواہ وہ اشکال ان سے پورے طور پر حل بھی نہ ہو سکے، مگر پھر بھی خود ہی اپنی اس حالت کے متعلق کچھ تجویز کر کے اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ اس دور میں حضرت تو اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، اس دور میں تو یہ سمجھو کہ عام بیماری ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی اس کو نمٹ لوں گا، میں خود ہی اس کو درست کر لوں گا، اس کے لیے کسی کو اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کیوں کسی سے تربیت اور اصلاح لینے کی کیا ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہی نہیں سمجھ میں آتی اس کی کچھ۔ میں خود سمجھ سکتا ہوں، میں خود ہی یہاں، یہ واقعی بری بات ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، وہ خود ہی اپنی رائے پر ہے۔ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ہر صاحب رائے کا اپنی رائے پر عجب کرنا، یعنی پندار میں مبتلا رہنا کہ میں خود اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں، میں خود ہی صحیح اپنے بارے میں تدبیر کر سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ حضرت فرما رہے خواہ ان کو اپنی باطنی حالت کے متعلق کتنا ہی بڑے سے بڑا اشکال پیش آئے، اور خواہ وہ اشکال ان سے پورے طور پر حل بھی نہ ہو سکے، مگر پھر بھی خود ہی اپنی اس حالت کے متعلق کچھ تجویز کر کے اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس پر قناعت کیے بیٹھتے ہیں، اور کسی دوسرے پر اس اشکال کو ظاہر نہیں کرتے اور اس سے اشکال کو حل نہیں کراتے۔ حالانکہ طب ظاہری میں، یعنی جسمانی علاج کے جو اصول ہیں، طب ظاہری میں ہر شخص جانتا ہے کہ ایک طبیب خواہ وہ کتنا ہی بڑا طبیب ہو، مگر اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود بیمار پڑے گا
تو اپنے علاج کے لیے اس کو کسی دوسرے ہی طبیب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بس یہی حال طب باطنی یعنی طریق باطنی کا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شیخ اگرچہ وہ خود کامل ہو مگر اپنی اصلاح وہ خود نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے اس کو کسی دوسری طرف رجوع کرنا ہی ہوگا۔ لہذا شیوخ کو چاہیے کہ جب ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ اس کو اپنے سے بڑے شخص سے دریافت کیا کریں، اگرچہ کہ وہ شخص جس کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا جاوے چاہے اپنے سلسلے کا نہ ہو بلکہ کسی دوسرے سلسلے کا ہی ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ شخص جس سے یہ استفادہ کیا جاوے اہل حق میں سے ہو، اہل باطل میں سے نہ ہو۔ اور اگر کوئی بڑا خدا تعالیٰ نہ خواستہ نہ ہو، اگر کوئی بڑا نہ ہو، نہ ملے نہ ہو، تو پھر یہ کرے کہ اپنے چھوٹوں میں سے متعدد اشخاص کے سامنے اس کو ظاہر کر کے اس امر کے متعلق ان سے مشورہ کر لے، اور مشورے کے بعد غور کرے کہ ان میں سے کس کا مشورہ علم ضروری کے طور پر دل کو لگا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ کسی نہ کسی کا مشورہ دل کو علم ضروری کے طور پر ضرور لگ جاتا ہے، اور اس کے صواب ہونے پر قلب کو پورا پورا اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔ بس ان چھوٹوں سے جس کا مشورہ علم ضروری کے طور پر دل کو لگے اس پر عمل کرے، یعنی اگر بڑے نہیں ہیں تو بھی استغنا نہیں ہوگا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے سب کا، ہر کوئی آ کے اسی سے مشورہ کر لیتا ہے، ہر کوئی اسی کے سامنے رجوع ہو جاتا ہے۔ اب اس علاقے میں اس زمانے میں کوئی بڑا ہے نہیں اس سے، تو بھی وہ اب اس کو ضرورت ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں بھائی، ضرورت تو فطری تو اس کو بھی پیش آئے گی۔ تو متعدد چھوٹوں کو جمع کر کے 1 2 3 4 سے مشورہ کرے کہ ایسی صورتحال پیش آئی ہے، اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے اور کیسے یہ ہوگا۔ پھر ان کے مشوروں میں سے جس کا مشورہ دل کو علم ضروری سے مراد یہ ہے کہ جو دین کی بنیادی معلومات ہیں اس کی روشنی میں کبھی انسان کو 1 سے 4 باتوں میں سے کسی بات پر شرح صدر ہو جاتا ہے، کسی پر بھی عمل کرے گا تب بھی وہ اپنی رائے پہ تو نہیں کرے گا، یہ ہے تمانیت اس کی۔ ایک بار حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی نے، یعنی صاحب ملفوظات کے بارے میں مرتب کہہ رہے ہیں، ایک بار حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی نے، اس وقت حضرت حیات تھے، اسی مسئلہ مذکور کی تحقیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی ابھی جو بات آپ نے بیان کی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محتمم مدرسہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی سے بیعت تھے اور ایک مستقل شیخ تھے، مگر باوجود اس کے جب شاہ عبد الغنی صاحب کا انتقال ہو گیا تو شاہ رفیع الدین صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ میری تو تکمیل ہو چکی ہے، اب مجھ کو کسی دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ شاہ عبد الغنی صاحب کے بعد وہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے جب عرض کیا کہ حضرت آپ تو خود مستقل شیخ ہیں، آپ کو اب کیا ضرورت تھی، تو شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بھائی آدمی جب تک زندہ رہے اس کو چاہیے کہ سر پر کسی نہ کسی بڑے کو موجود رکھے۔ پہلے میرے شیخ موجود تھے اس لیے ضرورت نہ تھی، اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بڑا نہ میسر ہو تو کسی چھوٹے ہی کو مشورے میں شریک کر لینا چاہیے، خواہ بعد مشورہ لینے کے ترجیح اپنی ہی رائے کو دے اور عمل اپنی ہی رائے پر کرے، مگر مشورہ تو کر لے۔ مقصود یہ ہے کہ اپنے کو آزاد نہ رکھے، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ آدمی کبھی آزاد نہ رہے۔ آزادی ہی بس بڑی ہلاکتوں میں آدمی کو ڈال دیتی ہے، اس لیے آزاد نہ رہے بس۔ اور آزاد نہ رہنے کا
یہ مطلب نہیں ہے جیسا ہمارے اس زمانے میں ہے کہ کسی سے بیعت کر لی وہ نہ رہے تو پھر کسی اور سے بیعت کر لی، کیونکہ ہم لوگ بیعت کو مقصود کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اسی لیے اسی پر اکتفا کر کے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا بنانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی مدرسے میں داخلہ لے فارم بھر دے، ایڈمیشن کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد پڑھے نہیں تو کیا اس عالم بن جائے گا؟ کسی کالج میں داخلہ لے فیس بھرتا رہے، ہر سال تجدید کراتا رہے، لیکن پڑھے نہیں تو کیا گریجویٹ ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے سلوک میں بیعت ہونا تو داخلہ لے لینا ہے بس، کہ آپ کا مدرسے میں رجسٹریشن ہو گیا، داخلہ ہو گیا، بس صرف ضابطے کی کارروائی ہو گئی۔ اب سلوک تو طے کرنے سے ہی طے ہوگا، نہیں طے کرے گا تو چاہے کتنے برس سے تعلق رکھا ہوا ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اگر پورے 8 سال مدرسے میں گزر گئے، 9واں سال بھی گزار لیا افتاء والا بھی، لیکن صرف داخلے کراتا رہا، پڑھا کچھ نہیں، تو کیسے وہ پڑھا ہوا کہلائے گا؟ نرا جاہل رہے گا، محض جیسا تھا ویسے ہی رہے گا، کچھ بھی اضافہ نہیں۔ سلوک میں بھی یہی ہے، اگر پہلے آپ نے بیعت کر لی ہے تو داخلہ لے لیا ہے مدرسے میں، بس اس داخلے سے تو کام نہیں چلے گا۔ بہت سے بہت یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس مدرسے کا طالب علم ہے، اس مدرسے ہی کا طالب علم ہے، یہ کہیں گے، داخلہ لیا ہوا ہے، اتنا ہی ہے بس۔ سلوک تو بھائی طے کرنے سے طے ہوتا ہے، قدم قدم آدمی کا نفس کے شمولیت کے شائبے سے پاک ہوتا چلا جائے، تمام حرکات و سکنات، اقوال و افعال و اعمال اور اخلاق میں آدمی نفس کی گرفت سے نکل جائے اور للہیت اور رضا الہی ہر جگہ غالب ہو جائے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ اس میں نفس قدم قدم پہ دھوکے بھی دیتا رہتا ہے، ہمیں یہ اطمینان دلاتا رہتا ہے تو میں بس اللہ کے واسطے ہی کر رہا ہوں، لیکن مفید ہے یا مضر ہے اس کی طرف دھیان دینے نہیں دیتا۔ اور اپنے لیے مفید ہونا یا مضر ہونا باوجود کہ دوسرے کے حق میں مفید نظر آیا ہو، اپنے لیے مفید ہے یا مضر ہے یہ خود تجویز نہیں کر سکتا، خود تشخیص نہیں کر سکتا، اور یہی وہ عقدہ ہے جو حل نہیں ہوتا، اور یہیں پر آ کر سالک رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ جو لوگ تو سلوک سے دور ہیں، جن کو مناسبت اور دلچسپی نہیں ہے، وہ تو خیر ہے ہی نہیں، جن کو دلچسپی ہے، مناسبت ہے، وہ بھی یہاں آ کے رک جاتا ہے۔ مگر جو لوگ کامل ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر خود سپردگی سے کامل ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اکثر حضرت خواجہ صاحب اپنے کلام میں بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ زیادہ محفوظ رہ سکے، آسانی کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔ اس میں تو یہ بھی انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بیان فرما دیا ہے کہ آدمی کہیں پر بھی خود اعتمادی میں مبتلا نہ ہو، خود اعتمادی سالک کے لیے زہر ہے، آخری سانس تک، چاہے کتنے بڑے مرتبے پر پہنچ چکا ہو، چاہے اس کے ذریعے بہت لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا ایک کو نافع ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ خود کو بھی نافع، نہیں۔ حضرت ہی فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نزلہ زکام میں مبتلا ہو گیا، میں سردی وغیرہ بخار ایسی کیفیت ہو گئی،
تو طبیب کو بلایا تو طبیب نے نسخہ لکھ کے دیا، اس کو استعمال کیا، 1 ہی 2 دن میں افاقہ ہوا، اس سے فائدہ ہو گیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ بہت اچھا نسخہ ہے، مفید محسوس ہوتا ہے مجھے، تو حضرت نے اسے محفوظ رکھ لیا قلم دان میں کہ جب تب مجھے ایسی کیفیت ہوتی رہتی ہے تب بار بار کیا طبیب کو زحمت دیں، اس کو محفوظ رکھ لیا۔ اس کے اوپر دوبارہ جب یہی کیفیت ہوئی تو وہ دوائی منگا لی اور کھانا شروع کر دیا، لیکن کئی دن میں بھی افاقہ نہیں ہوا، تو پھر طبیب کو بلانا پڑا۔ طبیب نے اب کی دفعہ دوسرا نسخہ لکھا، اس سے 1-2 دن ہی میں شفا ہو گئی، صحت ہو گئی، تو سوچا یہ زیادہ میرے مزاج کے موافق ہے، اس کو رکھ لیا۔ تیسری دفعہ مبتلا ہوئے تو وہ دوسرے والا نسخہ منگا کے کھایا، اب کہ اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا حضرت، تو پھر طبیب بلائے گئے، تب حضرت نے طبیب کے سامنے بتایا کہ ایسا کیا تھا، تب ہوا تھا فائدہ، پھر نہیں ہوا، پھر آپ نے دوا لکھی تھی اس سے فائدہ ہو گیا تھا، اب نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ حکیم صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں بات یہ ہے کہ نسخہ تو ہمیشہ آپ کو راس نہیں آتا، اس واسطے کہ کیفیت الگ الگ رہتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو پہلا والا نسخہ ہے اس کے لکھنے کے وقت آپ میں سفرے کا غلبہ تھا طبیعت میں، تو میں نے یہ دوائیں تجویز کی تھی۔ دوسرا نسخہ جب لکھ رہا تھا تو آپ کے اندر جو ہے بلغم کا غلبہ تھا، تو میں نے یہ بدل دی، یہ دوائیں لکھی۔ اب اس وقت آپ کی کیفیت اس سے بھی الگ ہے۔ تو حضرت اپنا اس تجربے کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے پھر یقین ہوا کہ طبیب کی ضرورت سے استغنا نہیں، کیونکہ انسان کی کیفیت بدلتی رہتی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے ہم کو نفع ہوا تھا ہو، اور پھر یہی چیز سے ہم نے دوسروں کو بتائیں، ان کو نفع ہوا ہو، بس ضروری نہیں ہے کہ مجھے بھی ہو جائے نفع، اس لیے پھر طبیب سے رجوع کرنا ہے، پھر طبیب سے رجوع کرنا ہے، یہ رجوع کرتا رہے، اندری رہ می تراشو می خراش آخر تک۔ جیسے بھی حضرت نے فرمایا یہ عمر بھر کا دھندا ہے، ساری عمر کا دھندا ہے، یعنی عمر بھر کرنے کا کام ہے کہ مسلسل آدمی کو ضرورت ہے اپنے تدین اور اپنے تقوی پر بھی اعتماد نہ کرے، اس کی بھی خبر دیتا رہے اور اس پر بھی ایک مطلع رکھے اپنے شیخ کو، تاکہ اگر کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ اس کو راہ دکھا سکے اور رستہ بتا سکے۔ فرمایا اس کا تو مشاہدہ ہے، یعنی تجربہ ہے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے اس کے دماغ میں خلل ضرور ہوتا ہے، جو آدمی بھی تکبر کرتا ہے نا تو دماغ میں خلل ضرور ہوتا ہے، یہ تجربہ اور مشاہدے کی بات ہے کہ دماغ اس کا فٹ نہیں ہوتا، انفٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے تکبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک بار حضرت والا مجلس کے اندر مختلف حقائق و معارف بیان فرما رہے تھے، اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو بعض علوم مجھ کو عطا ہوئے ہیں یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت ہے۔ اس وقت مجلس شریف میں ایک بزرگ اہل علم بھی جو حضرت والا سے بے تکلف ہیں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت تو اور حضرات کو بھی نصیب ہوئی مگر بعض کو یہ علوم حاصل نہیں ہوئے، جناب کو حاصل ہوئے۔ جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ وہ عقیدت ہے جو مجھ کو حضرت حاجی صاحب سے تھی۔ پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ بزرگوں کی صحبت میں تو رہتے ہیں مگر جیسی عقیدت ان سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ عقیدت تو یہ ہے کہ بزرگوں کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو فنا کر دے۔ اس پر ایک دوسرے اہل علم نے دریافت کیا
کہ حضرت ایسی عقیدت کہ جس سے اپنی رائے شیخ کی رائے کے مقابلے میں بالکل فنا ہو جائے، اس کے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ بس طریقہ یہی ہے کہ اول بتکلف اپنی رائے کو شیخ کی رائے کے مقابلے میں فنا کر دے، یعنی ہیج سمجھے، پھر چند روز بعد یہ تکلف حال بن جائے گا۔ ایک بزرگ نے جو حضرت والا کے مجاز طریقت ہیں عرض کیا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کی محض تدبیر اور تعلیم سے طالبین کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے شیخ میں برکت کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ بے شک یہی بات ہے۔ پھر انہی بزرگ نے دریافت کیا کہ اس برکت کے حاصل کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا حصول تو محض من جانب اللہ تعالی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں۔ جب حق تعالی کسی سے کام لینا چاہتے ہیں اس میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں، مگر تاہم اس میں خلوص اور صدق کو خاص دخل ہے، بالخصوص اس میں فنا کو زیادہ دخل ہے۔ ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد کسی بات پر ان کے پوترے کے ساتھ لوگوں نے اہانت کا معاملہ کیا۔ اس کی اطلاع حضرت کو ملی تو حضرت نے فرمایا بس جی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے محض دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے قلوب میں بزرگوں کا ادب اور ان سے محبت صرف ان بزرگوں کی زندگی تک رہتا ہے، اور ان بزرگوں کے وفات کے بعد ان کی محبت، ان کا ادب سب رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک ایسے ہی بزرگ زادے کو ایک بار بہت ہی سخت اور ناراضی کا خط لکھا تھا، مگر باوجود اس کے جس کا دل چاہے ان سے وہ خط لے کر پڑھ لے کہ ایک بھی لفظ ایسا نہیں لکھا جو ان کی شان کے خلاف ہو اور ادب و احترام کے خلاف ہو۔ ایک صاحب نے اپنی ہمشیرہ کے چھوٹے بچے کے انتقال کا حال بیان کر کے استفسار کیا کہ آیا یہ یقینی ہے کہ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں ضرور لے جائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اگر کوئی اس کا قوی معارض نہ ہوا، یعنی جنت میں جانے کے سے روکنے کی کوئی اور اس سے طاقتور بات نہ ہوئی تب۔ جیسے گل بنفشہ ایک دوا ہے مفید، گل بنفشہ کا پینا بھی جب ہی مفید ہے کہ اس کے معارض کوئی چیز نہ کھائی جاوے۔ مثلا کسی نے گل بنفشہ پیا، ایک مفید شربت ہے، وہ پیا اور اوپر سے ایک آدھ تولہ سن کیا، یعنی زہر بھی کھا لیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی گل بنفشہ کا پینا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں جو مختلف اعمال و احوال کی خاصیتیں مذکور ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان میں فی نفسی ہی یہ خاصیت ہے، باقی اگر کوئی معارض قوی ہوا یعنی کوئی رکاوٹ بنی تو ظاہر ہے کہ اس رکاوٹ کا اثر غالب ہو جائے گا۔ غرض ان میں اثر ضرور ہے بشرطے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ تحقیق حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو میں نے کہیں منقول نہیں دیکھی، یعنی کسی کتاب میں نہیں پڑھی، حضرت سے سنی۔ سبحان اللہ، قرآن و حدیث پڑھے تو آدمی ایسے پڑھے۔ دیکھیے اس تحقیق سے ہزاروں بلکہ لاکھوں نصوص جن میں مختلف اعمال و احوال کے فضائل مذکور ہیں حل ہو گئیں۔ مثلا بروئے حدیث مساکین اغنیا سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے ایک مزدور سے بھی پہلے ان کا مزدور چلا جائے گا جنت میں؟ اس لیے کہ مزدور غریب ہے، وہ تو بادشاہ تھے۔ اشکال ہوتا ہے۔ مولانا کی اس تحقیق کے بعد اب کوئی اشکال نہ رہا، چونکہ یہاں ایک قوی معارض دوسری جانب موجود ہے، یعنی نبوت۔ ظاہر ہے کہ جب ادھر نبوت ہے تو
اب اس قاعدے کا یہاں اثر نہیں ہوگا، نبوت ان کو سب سے پہلے لے جائے گی۔ غرض اعمال و احوال خاصہ کے آثار جب ہی مرتب ہوں گے جب ان کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مقابلے میں اگر کوئی طاقتور رکاوٹ ہے تو پھر فرمایا کہ بدعت گناہوں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اور گناہوں کو دین نہیں سمجھا جاتا بلکہ گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، برخلاف بدعت کے کہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے، گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ زیادہ سخت بات ہے۔ ایک بار فرمایا کہ نیچری بھی بدعتوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کی نفرت بے دینی کی وجہ سے ہے، اور یہ بدعت سے بھی بدتر ہے۔ ان سے تو بدعتی ہی 1000 درجہ بہتر ہیں، کیونکہ بدعت کا منشا اتنا فاسد نہیں جتنا کہ نیچریت کا۔ نیچریت کہتے ہیں صرف مادی اعتبار سے باتوں کو سمجھنا، اور محض صحت نقل کی بنیاد پہ نہ ماننا۔ ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے تھے، اس دور میں بھی ہیں، وہ صرف عقل کی بنیاد پہ بات مانتے ہیں، عقل میں نہ آئے تو اس بات ہی کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو بدعتی سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کو اس کے سوال پر اپنی کل بکریاں جو کہ شمار میں 100 تھیں مرحمت فرما دی۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر اس کا ذکر کیا اور سب کو ترغیب دی کہ مسلمان ہو جاؤ، محمد بہت دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ استفسار پر فرمایا کہ ایسا ایمان بھی معتبر ہے جو کسی طمع سے ہو، بشرط یہ کہ رسول کو دل میں بھی سچا سمجھتا ہو۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے استفسار کیا کہ کیا بکریاں پالنا سنت ہے؟ فرمایا جی ہاں سنت ہے، لیکن سنت عادیہ ہے، سنت عبادت نہیں، اور اصل مقصودیت سنت عبادت میں ہے۔ البتہ سنت عادیہ میں اگر منشا اس پر عمل کا محبت ہو، ایک درجے کا ثواب اور برکت ہے۔ اس میں غلو یعنی سنت عبادت کے جیسا اہتمام کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کی تحقیق میں رات دن رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصائے مبارک کتنا بڑا تھا، عمامہ شریف کتنے گز کا تھا۔ یوں کوئی عاشق ان باتوں کی تحقیق کرے وہ اور بات ہے، اس کا منشا تو محبت ہے، باقی ان کے پیچھے پڑ کر اکثر لوگ ضروریات دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو کافی سمجھنے لگتے ہیں۔ سو اگر اس میں ایسا غلو ہو تو دین سے بیکار ہو جائے۔ ہر شے اپنی حد پر رہنی چاہیے۔ یہ تو خیر سنت عادیہ ہیں، سنت عبادت میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر اس میں عوام کے لیے کسی مفسدہ کا احتمال غالب ہو تو مستحب کا چھوڑ دینا بھی واجب ہے۔ کسی خاص کارآمد چیز کے متعلق، کوئی کام کی چیز تھی، حضرت کو ضرورت پڑ سکتی تھی، کام آنے والی چیز تھی، اس کے متعلق بات آئی کہ اگر منگا لی جائے تو سہولت کا سبب ہوگا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ میری ملک میں زیادہ چیزیں ہوں، بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کا میں مالک ہوں، بس بدویانہ زندگی پسند ہے۔ سچ جانیے یہ جو ہاتھوں سے کھینچنے والی گاڑی نواب صاحب باغپت نے بھیج دی ہے، اس میں گو بضرورت بیٹھتا ہوں مگر شرم آتی ہے، کیونکہ ذرا تکلف کی چیز ہے۔ پہلے ایک گاڑی ایسی تھی 2 پہیوں والی، اسے کھینچ کے لے کے جاتے تھے، وہ بھی ایک رکشے کی طرح سواری تھی۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کو حضرت نے کسی نے ہدیہ میں بھیج دی تھی، حضرت کو بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر سے خانقاہ آنا، خانقاہ سے گھر جانا وغیرہ سے۔ سچ جانیے یہ جو ہاتھوں سے کھینچنے والی گاڑی نواب صاحب باغپت نے بھیج دی ہے، اس میں گو بضرورت بیٹھتا ہوں مگر شرم آتی ہے،
کیونکہ ذرا تکلف کی چیز ہے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ ایک دیہاتی گاڑی بنوا لوں یا کم از کم اس کے پہیے نکلوا کر سادہ قسم کے پہیے چڑھوا دوں تاکہ بیل گاڑی کسی شکل ہو جائے، لیکن گاڑی کا تخمینہ کرایا تو بہت لاگت بیٹھتی ہے اور پہیے اس سے اچھے آرام کے بن نہیں سکتے، مجبور ہو گیا۔ مرتب فرما رہے ہیں کہ حضرت اقدس مد ظلہم العالی بوجہ ضعف پیری و درد زانوں، یعنی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے اسی گاڑی میں گھر تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ پیدل چل نہیں پاتے، سڑک کی ناہمواری کی وجہ سے کئی بار گر بھی پڑے تھے، لہذا مجبوراً اس گاڑی میں بیٹھ کر گھر جاتے ہیں۔ تو اس گاڑی کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک ضرورت ہے۔ ایک بڑے غیر مسلم مفسد، یعنی بڑے فسادی قسم کے ہندو، اسے وہ اریسٹ ہو گیا تھا، گرفتار ہو گیا، تو اس کے قید ہو جانے پر ایک شخص نے مسرت کا، خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہوا، اب وہ اس کے فساد سے لوگ محفوظ رہیں گے، اس کے ظلم سے۔ فرمایا کہ مسرت تو نہیں ہونا چاہیے، کیا خبر کس کے لیے کیا مقدر ہے، اپنے ہی بارے میں کسی کو کیا اطمینان ہے کہ اس کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، ایسی فسادی جماعت کی کمزوری کی دعا ضرور کرنا چاہیے کہ ایسے فسادی طبقے کو اللہ غالب نہ رکھے، وہ کمزور ہی رہے ہمیشہ، اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کسی خاص شخص کے مصیبت میں مبتلا ہونے پر خوشی سے اس کی اصلاح کی دعا کرنا بہتر ہے۔ فرمایا کہ مجھے فسادیوں کی حرکتوں پر غصہ تو آتا ہے، لیکن جب اس کی حرکتوں سے اس پر کوئی پکڑ آتی ہے تو میرا دل پگھل جاتا ہے۔ مشرقی کی حرکتوں پر سخت غصہ تھا۔ عنایت اللہ مشرقی ایک ملحد قسم کا آدمی تھا، بڑا لکھنے والا قابل آدمی تھا مگر ملحد تھا۔ مشرقی کی حرکتوں پر سخت غصہ تھا، لیکن جب اس کو قید ہو گئی تو رحم آیا کہ کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہوگا جو قید کی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک منظم اور منتظم قسم کی شخصیت تھی۔ ہدایہ وغیرہ میں بھی ان کا اپنے ضابطے تھے، قاعدے تھے، اسی کے مطابق ہوتا تو قبول کرتے تھے، نہیں تو احتیاط برتتے تھے۔ اس کا ذکر آیا تو فرمایا کہ میں جب کسی کا ہدیہ کسی ضرورت سے واپس کرتا ہوں تو مارے ڈر کے کانپتا ہوں کہ کہیں نعمت کے اعراض میں شمار نہ کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطایا بالکل ہی بند نہ ہو جائیں۔ اس سے ڈرتا بھی بہت ہوں، بہت چاہتا ہوں کہ کسی کی دل شکنی نہ کروں، لیکن کیا کروں، لوگوں میں غلو بہت ہو گیا ہے، ذرا ڈھیلا پن کیا جائے تو جہل پہ اتر آتے ہیں، اگر جہل ہوگا تو خود ذمہ دار ہوں گے، میں تو سبب نہ بنوں گا۔ ایک صاحب نے میرا مطبوعہ اعلان دیکھ کر، جس میں یہ لکھا ہے کہ بوجہ ضعف میں خدمت تربیت و افتاء وغیرہ سے معذور ہوں، حضرت نے ایک اعلان کروا دیا تھا کہ میں اب مریدین کی تربیت بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں اور فتویٰ لکھنے کے بھی نہیں، بہت ضعیف ہو گئے تھے، بہت آخر میں کمزوری بہت ہو گئی تھی، تو اعلان کر دیا تھا حضرت۔ تو وہ اعلان خانقاہ سے ماہنامہ نکلتا تھا، اس میں بھی چھپ گیا تاکہ لوگ رجوع نہ کریں، مریدین وغیرہ آ کر کے رجوع نہ کریں، کسی اور سے کر لیں، یہ حضرت کا منشا تھا۔ تو ایک صاحب نے 10 روپے بھیجے کہ ضعف بہت ہو گیا ہے، یہ روپے غذا و دوا میں صرف کیے جاویں تاکہ ضعف رفع ہو۔ 10 روپے بہت تھے اس دور میں، انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ کمزوری کی وجہ سے حضرت نے اپنے بہت سے کام چھوڑ دیے ہیں تو انہوں نے خلوص سے ہی بھیجا ہوگا بیچارہ اسی نے۔ مجھے غیرت آئی، گویا میں نے معذوری اس لیے ظاہر کی کہ لوگ پیسہ دیں، اس لیے میں نے منی آرڈر واپس کر دیا۔ علاوہ غیرت کے یہ بھی خیال ہوا
کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہ جانے کتنا ذوف ہو گیا اور دراصل اتنا نہ ہوا ہو، تو اس مصرف میں جو بنا ہدیہ کے خلاف ہو صرف کرنا جائز کہاں تھا؟ اور کیا میں ان کے 10 روپے میں بالکل اچھا ہو جاتا؟ میں نے اللہ پر توکل کر کے واپس کر دیا، اور اس استغنا کی یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دے رکھا ہے، اس لیے اینٹ مڑوڑ نبھ رہی ہے، یعنی کم زیادہ بہرحال نبھ جا رہی ہے زندگی، محتاجی کسی کی نہیں۔ ورنہ اگر احتیاج ہوتی تو کیا عجب ہے کہ نفس تعویلیں کر لیتا۔ اس کا سبب تقوی نہیں ہے، کیونکہ میں جائز ناجائز کی تحقیق میں زیادہ کاوش نہیں کرتا۔ ہاں غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں اس کا کیوں انکار کروں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدیہ میں شرائط کیسی، نفع ہو رہا ہے، مال مل رہا ہے، لوٹانا کیسا؟ بس یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دیکھ کر سب قواعد ختم ہو جائیں گے۔ ملانوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی حق ہی نہیں قواعد مقرر کرنے کا۔ بعض تواضع بھی تکبر ہے، بعض اوقات تواضع اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو متواضع سمجھنا بھی تکبر ہے۔ گزشتہ بھی بتایا گیا تھا، پھر یاد دہانی کے یہ وقت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد جا کر قبیل الغروب دعا کا خاص اہتمام کریں، بالکل متصل مغرب سے پہلے کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔